بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس اپنی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو اوپن یونیورسٹی کے ایگزامز ہونے جا رہے ہیں، وہ ایگزامز جو پوسٹ پون کر دیے گئے تھے ڈیو ٹو کرونا وائرس۔ ان ایگزامز کے بارے میں ہم فل ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ایگزامز کس طرح ہوں گے، کیسے آپ نے ایگزامز کے بارے میں یعنی کہ مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ اینڈ تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو تاکہ آپ کے سارے کوسچن جو آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم کن کوسچنز کے اوپر بات کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ امتحانات کیسے ہوں گے، پیپر حل کرنے کا طریقہ کار کیسا ہوگا، جواب میں کتنا ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے، سوالات کس طرح کے ہوں گے، پیپر کی ٹائمنگ کیا ہوگی، جوابات کو کیسے اپلوڈ کیا جائے گا۔ امتحانات یہ جو 2020 کے بارے میں مکمل تفصیلات سے میں آج آپ کو آگاہ کروں گی۔ پہلا کوسچن ہے ہمارا کہ امتحانات کیسے ہوں گے۔ تو امتحانات ایز یو نو کہ جیسے اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ چیز بتا دی گئی ہے کلیئرلی کہ ایگزامز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گے، جو 6 جون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ڈیفرنٹ سبجیکٹ ٹو ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ پہلے بی اے یعنی اے ڈی کے ہوں گے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ جو ڈگریز ہیں ان کے، پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ لیول کے ہوں گے جو کہ جولائی والے منتھ میں بھی کنٹینیو رہیں گے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ کوسچن کا آنسر دیکھتے ہیں کہ سوالات کس طرح کے ہوں گے۔ سوالات جیسا کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یونیورسٹی کے جو ایگزام کنٹرولر ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سوالات جو ہوں گے اس مرتبہ بالکل سیدھے نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ کو جس طرح سے کوسچن دے دیا جاتا تھا کہ کسی چیز کے بارے میں تفصیلات لکھیں، کسی کے کوئی ایک سبجیکٹ ہے، فار ایگزامپل آپ ریسرچ کے بارے میں ہے کہ ریسرچ میتھڈولوجی کے بارے میں لکھیں یا ریسرچ کی کتنی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ تو اس باری جو کوسچن آئیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوسچن یہ اس مرتبہ جو آپ کے ایگزامز ہونے جا رہا ہے آن لائن ایگزامز، اس میں آپ کے پاس 3 کوسچن اویلیبل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کوسچنز میں آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ ان میں اپنی کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سوچ سمجھ کے اور اپنی ذاتی رائے کے اکارڈنگلی آپ اس کوسچن کا آنسر کریں گے، جس میں سے آپ کو بہت زیادہ کتاب کا نالج یا اس طرح سے آپ کو جو آپ کی اپنی انفارمیشن ہوگی کہ جس انداز میں آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایک کسی چیز کو کس انداز میں آپ پرسیو کرتے ہیں، لیتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اپنے مشاہدات تجربات کی بیس پہ آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا کوسچن جو ہے وہ ہے کہ پیپر حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پیپر حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو ایک پرفیکٹ ٹائمنگ دی جائے گی کہ آپ کو صبح جو ہے وہ 8:30 سے لے کے شام 30 تک شام 8:30 تک آپ کے پاس پیپر آپ کے پاس ہوگا۔ صبح 8:30 پہ پیپر آپ کے LMS پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جس کورس کوڈ کا آپ نے پیپر دینا ہوگا وہ آپ کے اس پہ LMS پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اس کو 12 گھنٹے کے اندر آپ نے حل کر کے اس کا جواب جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہوگا۔ اور اس میں یہ مزید بتایا گیا ہے کہ جواب کس طرح لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کہ جواب میں کتنا ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ بہت زیادہ اس باری کوسچن ہے اسٹوڈنٹس کے کہ جواب میں کتنا لکھ سکتے ہیں۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ ٹائپ نہیں کر سکتے، اور جواب آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے MS ورڈ پہ ٹائپ کرنا ہے۔ جو کہ اردو کے سبجیکٹ والے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ریٹن لکھ کے ریٹن اپنی کسی بھی شیٹ کے اوپر لکھ کے اس کو اسکین کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا، لیکن جو باقی سبجیکٹ کے انگلش سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ جن کا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش میں لکھا جا سکتا ہے، تو ان کا سارا جو ڈیٹا ہوگا وہ MS ورڈ پہ ٹائپ کیا جائے گا۔ اور ٹائپ کرنے کے لیے انہوں نے کافی لمٹس رکھ دی ہے کہ 600 to 800 ورڈز کے درمیان ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 600 سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 800 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ ہوگا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی، اور اس سے کم ہوگا تو بھی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. تو اس لیے آپ نے اپنے سوال کی لینتھ کو بھی لازمی مد نظر رکھنا ہے، اور ساتھ میں جو ورڈ میں ٹائپ کرتے ہوئے ساتھ میں ورڈز کاؤنٹر کا ایک آپشن ہوتا ہے، اس کو آپ نے ویزیبل کرنا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ورڈز کاؤنٹ کر کے اسکرین پہ شو ہوتے جائیں تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہ ہو. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہے کہ پیپر کی ٹائمنگ کیا ہوگی. جیسا کہ پیپر کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے کہ صبح 8:30 سے لے کے شام 8:30 تک آپ پیپر کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے تک کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس کہ آپ پیپر کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک کہ یہ ایک کافی ٹائم ہے جس کے اندر آپ کے پاس 3 کوسچن ہوں گے. ان 3 کوسچنس کو آپ کسی بھی ٹائم پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جتنے جلدی بیفور دا اینڈ ٹائم، یعنی کہ شام یہ نہ ہو کہ آپ 8 بجے آپ لوگ اپلوڈ کرنا شروع ہو جائیں اور اپلوڈ نہ ہو، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس ایٹ دا اینڈ ہی اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ویب سائٹ پہ رش ہونے کی وجہ سے آپ کو پورٹل اتنی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپلوڈ کریں. اور جیسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ 8:30 کے بعد جو LMS پورٹل سے آپ کا لنک ریموو کر دیا جائے گا. اگر وہ ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد آپ اپنا آنسر اپلوڈ نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ٹائم جو ہے وہ اپنا پیپر کمپلیٹ کر کے جتنے جلدی ہو سکے کمپلیٹ کریں اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جوابات کو اپلوڈ کیسے کر دیا جائے گا. اچھا، جو آپ نے کوسچن لکھا ہو، کوسچن کا آنسر آپ نے اگر اپنی ورڈ میں ٹائپ کر کے ایک تیار کر دیا ہے، کسی کوسچن کا آنسر آپ نے تیار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یعنی کہ آپ کے جو پاس 3 کوسچنس تھے، 3 کوسچنس کے آنسر آپ نے ٹائپ کر لیے اور ایک آپ نے پیپر کی فارم میں اس کو کنورٹ کر دیا، PDF کی فارم میں کنورٹ کریں. پھر اس کے بعد LMS پورٹل پہ جائیں اور آپ کا جہاں پہ لنک دیا گیا ہوگا جس میں آپ لاگ ان ہو کے کوسچن پیپر آپ نے جہاں سے لیا ہوگا، لاگ ان ہو کے وہاں سے آپ کے پاس آپ کے پورٹل پہ ایک آپشن دیا جائے گا، ایک سیشن ہوگا جہاں پہ آپ نے اپنا جو ڈیٹا ہوگا اس کو پیسٹ کرنا ہے یا اپنی فائل کو اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ ڈفرینٹ کوسچنس تھے جو آپ کو بتانے ضروری تھے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی جو ہے کوسچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ان کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی کنفیوژن اگر آپ کو مزید پیپر کے بارے میں ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرتی چلوں، دیٹ واز از اباؤٹ دا پلیجرزم. اٹ از ویری امپورٹنٹ کوسچنس اباؤٹ دا پلیجرزم. اچھا، پلیجرزم کیا ہے کہ آپ کا پلیجرزم لازمی چیک کیا جائے گا، کیونکہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا سافٹ فارم میں ہوگا اور اس کو ایک یونیورسٹی اپنے سافٹ ویئر سے گزارے گی، اور اگر آپ کا ڈیٹا کاپی پیسٹ ہوا تو پھر اس کو کینسل کر دیا جائے گا، یعنی آپ کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا. اس لیے آپ نے جو ہے اپنے ڈیٹا کو کہیں سے بھی کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ نے اپنی رائے کے مطابق، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یعنی کہ اپنے ورڈز میں چیزوں کو کنورٹ کر کے آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. کہیں سے بھی اگر آپ ڈیٹا لیتے ہیں لیکن اس ڈیٹا کو اپنے ورڈز میں آپ نے کنورٹ کر کے پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو انگلش لکھنا نہیں آتی یا ٹائپنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، جلدی سے آپ ٹائپنگ نہیں کر سکتے، تو گوگل ٹرانسلیٹر کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. وہاں پہ گوگل پہ جا کے آپ وہاں پہ مائک کا آپشن بنا ہوتا ہے، مائک میں آپ اردو میں بولتے جائیں گے اور وہ جو ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹر وہ اس کو کنورٹ کر کے ان انگلش آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اس کو کنورٹ کر دے گا، اور وہاں سے آپ اٹھا کے اپنا جو ڈیٹا ہوگا وہ پیسٹ کر سکتے ہیں اپنی فائل میں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے انفارمیشن ملے گی. اف یو لائک دا ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن، تاکہ آپ لوگوں کو مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.